السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرتے رہیں گے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے۔ عمران خان کے وفادار امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی معاونت کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی، پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیان قلم بند نہ ہو سکے۔ عدالت نے تمام 10 گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے جامع آپریشن ہوگا۔ پہلے جائزہ مذاکرات، پاکستان نے IMF کی تمام اہم شرائط پوری کر لی۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ کی قسط ملے گی۔ IMF سے مذاکرات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے، دہلی پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس سے مطابق لاہور کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت ہے۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ کینیڈا کا غزہ میں انسانی بنیاد پر وقفہ دینے کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے وقفے ضروری ہیں، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ عالمی امور کینیڈا کا اپنے شہریوں کو جلد از جلد لبنان چھوڑنے کا مشورہ۔ کینیڈا اور اتحادیوں کا آذربائیجان پر پابندیاں لگانے پر غور۔ کینیڈین سفیر نے امن مذاکرات متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آرمینیا میں تعینات کینیڈین سفیر کا کہنا تھا کہ بحث جاری ہے کہ پابندیوں کا استعمال کب کرنا ہے۔ ہالووین پر GTA کے شہری شدید سرد موسم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کا شہریوں کو گرم ملبوسات پہننے کا مشورہ۔ ہلکی بوندا باندی یا منجمد بارش کی بھی پیش گوئی۔ اسرائیل کی غزہ میں رات بھر بمباری اور دن میں زمینی حملے۔ حماس نے 3 یرغمالی خواتین کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ روسی صدر پیوتن نے غزہ میں فلسطینیوں پر بمباری کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں چاقو کے وار سے قتل۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ قتل کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرتے رہیں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرتے رہیں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے۔ آئین کے کئی اور پہلو ہیں، کیا ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف اس ایک پہلو پر زور دینا چاہیے؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ عمران خان کے وفادار امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لاہور میں میو اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر دستاویز کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا حاصل کر کے پاکستان آ سکتا ہے۔ کسی کی املاک پر قبضہ کرنا یا ہتھیانا ہمارا مقصد نہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ غیر ملکی شہریوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم ملک سے نہیں نکال رہے۔ دستاویزات کے بغیر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو انخلاء کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ تیسری کیٹیگری ان کی ہے جو جعلی شناخت کے حامل ہیں۔
اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکینزم طے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا لے کر پاکستان آ سکتا ہے۔ کسی کے املاک پر قبضہ کرنا یا ہتھیانا ہمارا مقصد نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تو نگراں حکومت اس پر پابندی لگانے کا کیسے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر سکتی ہے؟ نہ یہ ہمارا اختیار ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کا تاحال کوئی معاملہ نہیں۔ ان کے امیدوار الیکشن مہم میں حصہ لیں گے، عمران خان کے وفادار اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا یقین دہانی کراؤں؟ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سوال کے جواب میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ووٹ دینے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے، آئین کے کئی اور پہلو ہیں۔ کیا ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف اس ایک پہلو پر زور دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی معاونت کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا الیکشن کمیشن سے تاریخ پوچھنا مناسب نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں ہمارا کردار ہے وہ ہم پوری طرح ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی صورتحال قابل مذمت ہے۔ غزہ میں موجودہ بحران میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں کیا کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال قابل مذمت ہے جو انسانی المیے کو جنم دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ بحران میں فوری سیز فائر ہونا چاہیے اور لوگوں تک امداد کی رسائی دی جائے۔ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے جس کا مستقبل قریب میں ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا، لیکن اسرائیل کے جبر کا کسی قسم کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم مؤثر انداز میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران نگراں وزیر اعظم نے بتایا کہ 2 نومبر کو IMF کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کی شمولیت سے متعلق سوال کے جواب میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاحال پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگراں حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ انہوں نے واضح کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچیں، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی آئین و قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ FIA پروسیکیوٹرز شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت پہنچایا گیا، جبکہ سرکاری وکلاء عمر اشتیاق اور محمد شرجیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ کیس میں سرکاری گواہان کے بیانات کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا، تاہم پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیان قلم بند نہ ہو سکے۔ عدالت نے تمام 10 گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ نہ ہونے کے باعث بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور شاہ محمود نے اس جرم میں ان کی معاونت کی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جا چکی ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، IPP کو سیاست میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ انہوں نے آلودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابھی نومبر آیا نہیں تو اس موقع کا یہ حال ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ کوالٹی کا ایندھن استعمال ہونا چاہیے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز ہے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز ہے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کیا ہے
کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے 1 نومبر کے بعد جامع آپریشن ہوگا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو قریبی بارڈر تک پہنچایا جائے گا۔ 2 ماہ میں تقریباً 2 لاکھ غیر ملکی واپس جا چکے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو کرائے پر گھر دینے والے بھی شریک جرم ہیں۔ انخلا کسی مخصوص گروہ کے خلاف نہیں، غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا۔ دوسری جانب پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مختلف آبادیوں میں لوگوں کی اسکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا۔ غیر ملکی افراد کے پاس موجود دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ 1 نومبر سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان بدر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے مختلف اضلاع میں ہولڈنگز ایریاز اور عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ان کیمپوں میں رہائش، کھانے پینے، طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش گاہیں موجود ہیں جہاں انہیں پورے احترام سے رکھا جائے گا۔ ہر کیمپ میں ایسے افراد کے لیے رجسٹریشن ڈیسک قائم ہے جہاں نادرا کے تیار کردہ خصوصی سافٹ ویئر کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ جدید سافٹ ویئر بارڈر مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پہلے جائزہ مذاکرات کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر لی۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پہلے جائزے مذاکرات کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر لی۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈیزل پر لیوی 55 سے بڑھا کر 60 روپے کرنے کا امکان ہے۔ گیس کے ریٹ بڑھا کر اہم ترین ہدف بھی حاصل کر لیا۔ پاکستان کی عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ IMF کے ساتھ پہلے جائزہ مذاکرات 2 نومبر سے شروع ہوں گے۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ پاکستان کامیابی سے پہلے جائزے کی تکمیل کے لیے پرامید ہے۔ IMF کے لیے پہلی سہ ماہی کارکردگی قابل قبول ہونا ضروری ہے۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی جائزے کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر چکے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ جائزے کی کامیابی IMF کو مطمئن کرنے سے مشروط قرار دے دیا گیا۔ وزارت خزانہ پہلے جائزے کے لیے IMF کی تمام اہم شرائط پوری کر لیں۔ وزارت خزانہ جولائی تا ستمبر کے لیے IMF کی ٹیکس وصولی کی شرط پوری کی گئی۔ FBR نے 1978 ارب ہدف کے مقابلے 2041 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ جولائی تا ستمبر FBR نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری نہیں کی۔ جولائی تا ستمبر لیوی کی مد میں 222 ارب روپے حاصل کیے، جبکہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ 1 نومبر سے گیس ٹیرف میں تقریباً 200% تک اضافہ کیا۔ وزارت خزانہ پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ بھی IMF کے ہدف سے کم ہوا۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ IMF نے جولائی تا ستمبر کے لیے سرکولر ڈیٹ میں 292 ارب روپے تک اضافے کی اجازت دی، جبکہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 227 ارب روپے بڑھ کر 2537 ارب روپے ہو گیا۔ صوبوں میں صحت، تعلیم پر 465 ارب روپے کے اخراجات کا ہدف بھی حاصل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ساورن گارنٹیز کی ری اسٹرکچرنگ سے متعلق IMF کا ہدف حاصل کیا گیا۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں کوئی ضمنی گرانٹ جاری نہیں کی گئی۔ پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی فی لیٹر 60 روپے کی بالائی حد تک بڑھائی گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر معاشی ہب کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر معاشی ہب کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت ہے۔ لاہور کی فضا میں آلودگی 313 پارٹیکیولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر معاشی ہب کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ کراچی کی فضا میں آلودگی 171 پارٹیکیولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پڑوسی ملک بھارت کا دارالحکومت دہلی پہلے نمبر پر ہے۔
جہاں فضائی آلودگی 347 پریٹیکولیٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت، 201 سے 300 درجے تک انتہائی مضر صحت، جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔